دنیا کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی میراث اتنی بڑی ہے کہ کئی گروہ اس پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کا نام 3 بڑے مذاہب بہت احترام سے لیتے ہیں، لیکن ان کی اصل شناخت کیا تھی؟ اس پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ تو آئیے اس قدیم تنازع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل مذہبی شناخت کیا تھی؟ کیا وہ یہودی تھے جیسا کہ ایک گروہ کا دعویٰ ہے، یا پھر وہ عیسائی تھے جیسا کہ دوسرا گروہ کہتا ہے؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں ہے بلکہ گہرے مذہبی عقائد کی بنیاد بھی ہے۔ یہاں دیکھیں، دونوں دعوے بالکل صاف ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے ابراہیم ہمارے تھے، اور دوسری طرف سے بھی یہی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس گتھی کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہاں ملے گا؟ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ تاریخ اور وقت کی ترتیب میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں تاریخ ہمیں ایک بہت ہی سیدھی سی حقیقت بتاتی ہے۔ دیکھیں، یہودیت کی بنیاد تورات ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ عیسائیت کی بنیاد انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ اب اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں مقدس کتابیں حضرت ابراہیم کے زمانے کے سینکڑوں سال بعد آئیں۔ تو یہ بات ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے، کوئی بھی شخص ایسے مذہب کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے جو اس کے دنیا سے جانے کے صدیوں بعد وجود میں آیا ہو؟ اگر منطق سے دیکھیں تو یہ بات بالکل ناممکن لگتی ہے۔ تو اگر وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے تو پھر ان کی اصل شناخت کیا تھی؟ اس کا جواب کسی ایک گروہ کی تعریف سے کہیں بڑا ہے، اور یہ ایک آفاقی پہچان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی شناخت کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، حنیف مسلم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ شخص جو ہر قسم کی جھوٹی عبادت کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک سچے خدا کی طرف رجوع کرے اور خود کو اسی کے سپرد کر دے۔ یہ خالص توحید کا، یعنی ایک خدا کو ماننے کا تصور ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی، اور نہ ہی مشرک، بلکہ وہ صرف مسلم تھے، یعنی وہ ہستی جس نے خود کو ایک خدا کے حوالے کر دیا۔ اور یہ نظریہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا، اسلام، یعنی خدا کی فرما برداری۔ ہاں، وقت کے ساتھ قوانین بدلتے رہے، لیکن توحید کا جو مرکزی عقیدہ تھا وہ ہمیشہ ایک جیسا رہا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک علمی بحث تک محدود نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک گہری سازش بھی چھپی ہوئی تھی، جس کا مقصد تھا ایمان لانے والوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا۔ یہ ایک بہت ہی چالاک منصوبہ تھا۔ کتاب والے مذاہب کے ایک گروہ نے آپس میں طے کیا کہ ان کے کچھ لوگ صبح کو اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کریں گے، دن بھر مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اور پھر شام کو یہ کہہ کر پھر جائیں گے کہ بھئی ہم نے اسے قریب سے پرکھ لیا، یہ سچا دین نہیں ہے۔ اور یہ وہ بہانہ تھا جو وہ استعمال کرنے والے تھے۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ انہوں نے گہری تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، تاکہ ان کی بات میں وزن پیدا ہو اور جو نئے کم علم لوگ ہیں وہ ان پر یقین کر لیں۔ اس سازش کا نفسیاتی اثر سوچیں کتنا گہرا ہو سکتا تھا۔ جب نئے مسلمان دیکھتے کہ اہل علم کہلانے والے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی شک پیدا ہوتا کہ شاید وہی غلطی پر ہیں۔ یہ اعتماد کو جڑ سے ہلانے کی ایک کوشش تھی۔ تو آخر اس ساری بحث اور سازش کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی جڑ میں ایک بہت طاقتور انسانی جذبہ کام کر رہا تھا، حسد۔ یہ ایک جملہ اصل میں اس سارے معاملے کا خلاصہ ہے۔ اصل تکلیف اس بات کی تھی کہ جو چیز یعنی نبوت پہلے ان کے پاس تھی، اب وہ کسی اور قوم کو کیوں دے دی گئی؟ اصل مسئلہ روحانی وراثت کا تھا۔ نبوت کا سلسلہ جو صدیوں سے بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اب وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جسے وہ کھوتا ہوا برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اور آخر میں سب سے بڑا اصول سامنے آتا ہے کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت کسی ایک خاندان یا کسی ایک نسل کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کا فیصلہ انسانی خواہشات اور توقعات سے بہت بالاتر ہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں آج کی دنیا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
شناخت، میراث اور ہم بمقابلہ وہ کی لڑائی، یہ قدیم جھگڑے آج بھی کس طرح قوموں اور معاشروں کے درمیان تنازعات کو شکل دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔